ریاست فیصلہ کرے کہ نون لیگ کا مفاد اہم ہے یا قومی مفاد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابات میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ کہا کہ آنکھیں کھولیں، نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا کیا حال ہوا دیکھیں، کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر ہے، ہم اسے کبھی بھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ آپ نے مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ انتخابات میں جو کچھ ہوا، کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ مخالفین نے وہی کام کیا جو گزشتہ الیکشن میں کیا گیا تھا۔ ظلم، زیادتی اور قتل و غارت کو یہ لوگ جمہوریت کہتے ہیں۔ ہم اپنی سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ دھاندلی کی کہانی آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، گزشتہ الیکشن میں بھی انہوں نے گولیاں چلوائیں اور گرفتاریاں کی۔ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رونا دھونا چھوڑے اور کھلے دل سے اپنی ہار کو تسلیم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیپلز پارٹی کو جواب۔ کہا پیپلز پارٹی کی جانب سے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اس پر افسوس ہوا۔ آزاد کشمیر کے حالات پیپلز پارٹی کے دور میں خراب ہوئے۔ آپ کے پاس آزاد کشمیر کے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ جی بی میں آپ جیت گئے تو الیکشن ٹھیک تھے، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو الیکشن غلط ہو گئے۔ نتائج کو جمہوری انداز میں قبول کریں، غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، تمام 13 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول۔ 9 نشستیں جیت کر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کو آبائی حلقے اللہ بارہ کوٹلی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ کے ریاست خان نے کامیابی حاصل کی۔ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی اللہ 7 بھمبر سے کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ نون لیگ کے چودھری طارق فاروق نے میدان مار لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کو واضح برتری ملنے پر مبارکباد، کہتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں لیگی ٹیم نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کا بھرپور حصہ لینا کامیاب جمہوری عمل کی نشانی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ کہا چڑھوئی، سہنسا اور نکیال کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی کر کے انتخابی عمل کو داغدار کر دیا۔ چودھری یاسین کے حلقے میں ایک طرفہ ٹھپے لگائے گئے۔ متعلقہ پریزائڈنگ افسران نے خود کہا کہ انہیں ارغمال بنا کر ٹھپے لگائے گئے۔ الیکشن کمیشن دھاندلی والے اسٹیشنز کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کروائے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہمارے مخالفین نے اپنے ہاتھوں سے ٹھپے لگائے، جہاں 25% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں 90% کیسے ہو گیا؟ پیپلز پارٹی اپنے امیدواروں کے ساتھ ہے، جس طرح مار گیا تو جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے تجزیات کا ازالہ کیا جائے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرپور ڈویژن میں شفاف، آزادانہ، قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ کشمیر میں فائرنگ کا واقعہ خاندان کے درمیان اختلاف پر پیش آیا۔ LA-6 میں ایک امیدوار کے بکسے اٹھانے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا نیوز کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نے کل رات 9 بجے تک کسی دھاندلی کی بات نہیں کی، تمام الزامات اس کے بعد سامنے آئے۔ الیکشن لڑنے کے لیے مخالف کے خلاف بات اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ انتخابی مقابلے اپنی جگہ، مگر تقاریر میں لائن کراس نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری طرف سے بلاول بھٹو کے احترام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امیر مقام بولے کہ الیکشن میں عوام فریق ہوتے ہیں، انتخابات کا پرامن انعقاد ریاست اور عوام کی کامیابی ہے۔ پنجاب کے عوام آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں، عام انتخابات میں بھی آپ کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ فارم 47 کی پیداوار جماعت اب کشمیر میں بھی فارم 47 پر اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ بچے کو پتا ہے آپ وفاق اور پنجاب میں اقتدار میں کیسے آئے۔ مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا رد عمل۔ کہا آزاد کشمیر کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی۔ مریم نواز کی گفتگو چوری کے ساتھ سینہ زوری کی ایک واضح مثال ہے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کشمیری عوام کے ووٹ پر شب خون مارنے کی ہر کوشش کا مقابلہ کریں گے۔ مریم نواز الزامات لگانے کے بجائے انتخابی دھاندلی کا جواب دیں۔ دھاندلی چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی پر بے بنیاد حملے بند کیے جائیں۔
آزاد کشمیر الیکشن میں صرف 5 سے 7% ٹرن آؤٹ رہا، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کشمیر نہ لاہور بنے گا نہ کشمور، کشمیر پاکستان کی شرک بنے گا۔ لوگ یہاں مرے پڑے ہیں اور ان کو اپنی سیٹوں کی پڑی ہے کہ عوام کو منتشر کرنے کے لیے واحد طریقہ گولی ہے۔ الیکشن اہم نہیں، کشمیر کے لوگ اہم ہیں۔ یہ سیاست کا وقت نہیں، یہ عوام کی بات سننے کا وقت آ چکا۔ ہم ریاست مخالف اور کشمیر کاز کے خلاف مطالبات کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف قومی سطح پر یکجہتی کی ضرورت ہے۔ مسائل کے حل کی کنجی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی بحالی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے، مجھے اسرائیلی معلومات کی ضرورت نہیں۔ نیتنیاہو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات مجھے نہیں، دنیا کو بتائے۔ امریکی صدر کی امریکی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مجھے معلوم ہے کوکلام کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ ایران سے معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم کوکلام کو آسانی سے تباہ کریں گے۔ ایران کے گرد ہماری ناکہ بندی انتہائی سخت اور ناقابل شکست ہے۔ ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا پھر حملے کرے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں۔ آبِ ہرمز کا انتظام کیسے چلایا جائے گا؟ ایران کے خلیجی ممالک سے سفارتی رابطے جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان اور سعودی ہم منصبوں کو ٹیلی فون۔ آبِ ہرمز میں تجارت، آمد و رفت سے متعلق تبادلہ خیال، سمندری گزرگاہ سے متعلق ایرانی مواقف سے آگاہ کیا گیا۔ خطے کی صورتحال زیر بحث آئی۔ کشیدگی میں کمی لانے اور امن و امان کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں پر غور۔ استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ آبِ ہرمز کا نظام چلانے کے لیے عمان کی تجویز سامنے آ گئیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے خلیجی ذرائع سے دعویٰ کیا، تجویز کے تحت ایران آبِ ہرمز کا اکیلا کنٹرول نہیں سنبھالے گا۔ عمان نے ایران کو آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے رضاکارانہ فیس کے حامل مشترکہ علاقائی میکینزم کی تجویز پیش کی۔ آبنائے ملا کا استعمال کرنے والے رضاکارانہ طور پر بحری نقل و حرکت، ماحولیاتی تحفظ اور سرچ اینڈ ریسکیو فنڈز میں حصہ ڈالتے ہیں۔ خلیجی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا عمانی تجویز کو علاقائی حمایت حاصل ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کے بیجا مطالبات کے باعث کیا ہے۔ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ منصوبہ مسترد ہوا تو مذاکرات ناکام سمجھے جائیں۔ آخر میں امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا۔ ایرانی وفد نے نہ اس بات پر زور دیا نہ ہی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ عمانی وفد نے نتیجے پر پہنچنے تک جنوبی راستہ کھولے رکھنے کا کہا۔ بات چیت کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ایسی تجاویز قبول نہیں کی جائیں گی۔ آبِ ہرمز بند رکھنے کی پالیسی برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ جون میں کوششیں رنگ لائی اور اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاک بھارت جنگ بندی میں سہولیات فراہم کی۔ پاکستان مکان میں سفارتکاری اور تنازعات کے حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم کا امریکی کانگریس کے وفد اور کاروباری نمائندگان کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امنی استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ قطر۔ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب اور کمانڈر داخلی سلامتی فورس سے ملاقات۔ سیکیورٹی سے متعلقہ شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے قطری ہم منصب سے ان کے والد محترم سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قطر کے ساتھ سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ قطری وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور دو طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 سے مجوزات ترمیم کی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی عام ضرورت ہے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی۔
اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے اصلاحاتی عمل کو تیز کیا جائے، اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ ضروریات پوری کرنے کے لیے اصلاحات لائے جائیں۔ نئی پالیسی کے نفاذ کے بعد اس پر مؤثر اور بروقت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کسی بھی قسم کی غلطی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے قطر، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ترمیمی پالیسی کی ترویج کے لیے روڈ شوز کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت مانسون بارشوں پر اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تمام ادارے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ این ڈی اے میں تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو صورتحال اور متوقع بارشوں کی اطلاعات بر وقت پہنچائیں۔ شمالی علاقہ جات میں سیلابی ریلوں کے حوالے سے پیش کی اطلاعات کے نظام کو بھرپور طریقے سے فعال رکھا جائے۔ لاہور فیروز والا میں نالا بھینڈ کا بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال، آبادیاں زیراب، شہری گھروں میں محصور۔ شہریوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع، علاقہ مکینوں کو کشتیوں کے ذریعے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ شہری اپنا قیمتی سامان چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی رمجھم، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ہلکی بارش ریکارڈ۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، ہوائیں چلنے سے حبس اور گرمی کی شدت میں کمی۔ کل سے مانسون کا نیا سپیل برسنے کو تیار، 5 اگست تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ پنجاب کی بیشتر اضلاع میں 4 اگست تک موسلادھار بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 5 اگست اور سندھ میں 2 اگست تک بارشوں کا امکان ہے۔ بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں 31 جولائی سے 3 اگست تک بارشوں کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور شہروں میں ایربن فلڈنگ کا خدشہ، پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈ کا خطرہ، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ تیز بارشوں، آندھی اور آسمانی بجلی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے حکومتی پلان پر آڈیٹر جنرل کا اعتراض، پنجاب کے 2 اضلاع میں ناقص منصوبہ بندی کی نشاندہی، ڈی جی خان اور قصور نے ڈیزاسٹر رسک ریڈیکیشن پلان ہی تیار نہ کیے۔ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر پلاننگ نہ ہوئی، برساتی نالوں اور سیلاب سے بچاؤ کی منصوبہ بندی نہ ہونے سے بھاری مالی نقصان ہوا۔ متاثرہ نہروں کی بحالی پر 7 ارب 17 کروڑ سے لاگت آئی۔ قصور میں 1988 سے 2023 تک 6 ارب 38 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ آڈیٹر جنرل کی فوری ڈیزاسٹر رسک ریڈیکیشن پلان تیار کرنے کی سفارش، متعلقہ انتظامیہ نے تاحال اعتراضات پر کوئی جواب نہ دیا۔ پنجاب میں زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے لیب آن ویلز منصوبے کا آغاز کر دیا۔ اب موبائل لیبارٹریاں براہ راست کسان کے کھیت تک پہنچ کر مٹی اور پانی کے نمونے حاصل کریں گی۔ موقع پر ہی سائنسی تجزیہ کیا جائے گا اور چند ہی لمحوں میں ڈیجیٹل رپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ کسان کے کال پر موبائل لیب کا شیڈیول وزٹ طے ہوگا۔ کسانوں کو رپورٹ ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی موصول ہوگی۔ موبائل لیبارٹریوں کی شفاف نگرانی کے لیے سینٹرل کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مٹی کی درست جانچ اور متوازن کھادوں کا استعمال پنجاب کو زرعی طور پر خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پاکستان برطانیہ بزنس راؤنڈ ٹیبل اجلاس، برطانوی سرمایہ کاروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں، اوورسیز انویسٹر، چیمبر آف کامرس کے نمائندگان کے اجلاس میں شرکت۔ برطانیہ اور سندھ کے درمیان اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، سندھ حکومت اور برطانوی سرمایہ کاروں کے درمیان براہ راست روابط مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی برطانوی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون اور مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی، کہا سندھ اوپن فار بزنس ہے، سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی اولین ترجیح بنانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں غیر قانونی بھرتی کیس میں بڑا ریلیف، چودھری پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی پنجاب حکومت کی اپیل ختم، محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شواہد پیش کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، عدالت میں ملزموں کی حاضری لازمی ہے،
قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ میرے خلاف 29 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں، سب میں ضمانتیں ہوئیں۔ محمد خان بھٹی کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہم مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، آج انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 1 سال جیل میں قید رکھا گیا، چارج فریم ہوا، نہ ہی شواہد ہیں، مقدمہ سیاسی انتقام کی مثال ہے۔ ریاست اور مسلح افواج کے خلاف جھوٹے الزامات، بانی پی ٹی آئی کے بہن نورین خان نیازی کے خلاف ایک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق نورین نیازی نے بے بنیاد الزامات سے عوام کا ریاست پر اعتماد متزلزل کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا اشتعال انگیز اور توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا، ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا، متنازع انٹرویو مختلف اکاؤنٹس پر شیئر اور وائرل ہوئے، ماں کے حق میں افواج پاکستان کی کامیابی کو جھٹلانے کی کوشش کی، بارہا نوٹس دے کر بیان دینے اور شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا، ابتدائی شواہد کے مطابق جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی، برطانوی برنٹ کروڈ 1.5% سستا $85 فی بیرل، یو اے مربان کروڈ 13% کمی سے $85 میں فروخت، امریکی WTI 1.5% کمی سے $80 فی بیرل ہو گیا۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے ٹیکس کا آسان طریقہ کار متعارف کرا دیا گیا، سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے دکاندار اس خصوصی اسکیم میں شامل، دکانداروں پر ٹرن اوور کا 1% ٹیکس عائد ہوگا۔ اسکیم میں شمولیت دکانداروں کے لیے رضاکارانہ ہوگی، دکانداروں کو معمول کے آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بعض ذمہ داریوں سے بھی استثناء مل جائے گا، دکانداروں کو سالانہ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایک سے زائد دکانوں کے مالکان خصوصی ٹیکس اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ٹیئر 1 ریٹیلرز، جیولرز اور ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء اس اسکیم سے مستثنیٰ قرار کیے گئے ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کو گرین پلیٹ جاری کی جائے گی، پلیٹ آویزاں کرنے سے ایف بی آر اہلکار ٹیکس معاملات پر مداخلت نہیں کر پائے گا۔ خصوصی اسکیم 2026 کے لیے نافذ کی گئی ہے۔ روس نے بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز پر یوکرین کے حملے کو ایران پر حملے کے مترادف قرار دیا، کرملن کے ترجمان کا کہنا ہے ایرانی جہاز پر یوکرین کے حملے کو ایران پر حملہ تصور کیا جانا چاہیے، حملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کیف سے پیدا ہونے والے خطرے کا خاتمہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔